खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 51। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। अब तक तो नौफिल को आ जाना चाहिए था। 9 बज रहे हैं। सालेह बेगम परेशान हो रही थी। सबा इनकी वार्डरोब ठीक करने के काम से फारिग होकर इनकी तरफ पलटी। इनका फोन आया था कि एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, और फिर अभी कुछ देर पहले आपने खुद भी तो इनसे बात की। फिर भी आप मुतमईन नहीं हो रहे। और मुस्कुराते हुए इनके पास बैठी। क्या करूं बेटा, आदत नहीं है ना इसके इंतजार की। हमेशा टाइम पर ऑफिस से उठ जाता है, इसलिए अब जरा सी भी देर हो जाए तो दिल घबराने लगता है। वो वाकई मुतफिक थी। सबा इनकी टेंशन टेबलेट्स निकालने लगी। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी मेडिसिन लें और आराम से सो जाएं। मैं सोच रही थी कि नौफिल आ जाता तो इत्मीनान से सोती। अभी आ जाएंगे वो, आप क्यों ही परेशान हो रही हैं। और वैसे भी मैं तो जाग ही रही हूँ ना। आप बस ये मेडिसिन लें और लेट जाए। सबा ने इनके हाथ में दूध का गिलास थमाते हुए दूसरे हाथ की हथेली पर टेबलेट्स रखी। अच्छा, फिर मुझे कार्डलेस देना। मैं एक बार फिर नौफिल से बात करूंगी। और प्लीज अब आप जल्दी से। इतनी रात को भला मीटिंग की क्या जरूरत पेश आ गई। अपॉइंटमेंट कैंसिल भी तो की जा सकती थी। वे मीटिंग में होंगे अम्मी, क्या पता कॉल रिसीव भी ना करें। और प्लीज अब आप जल्दी से ये दूध खत्म करें और लेट जाएं। मुझे पता है आपको नींद आ रही है। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वे इसकी हिदायत पर अमल करते हुए गिलास खाली करने लगी। चलें अब मेरे सामने लेटें। खाली गिलास थामते हुए इसने कहा तो सालेह बेगम ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं हमेशा डरती थी कि जाने नौफिल को कैसी लड़की मिलेगी और वे मेरे साथ कैसा सलूक करेगी, मगर तुमने तो मेरी तमाम फिक्रे और खौफ खत्म कर दिए हैं। न सिर्फ नौफिल की जिंदगी में बहारों के रंग भर दिए, बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया है। इसके मुशफताकाना अंदाज पर मैं झेप सी गई थी। आप तो खुद इतनी अच्छी हैं अम्मी कि आपसे मोहब्बत को दिल चाहता है। तुम्हारी अच्छाई में तो कोई शक ही नहीं है, वरना एक बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तो जाने कितनी रियाजत करनी पड़ती है। उन्होंने मोहब्बत से इसका रुखसार थपथपाया। सबा का दिल ठहरने की बजाय मुस्तर्द हो उठा। मुझे अच्छाई के इस कदर ऊंचे मनसब पर फाइज मत करें मम्मा। मेरा मनसब तो आपके बेटे ने अव्वल रोज ही वाजह कर दिया था। अगर मैं इतनी ही अच्छी होती तो अच्छाई के इस जंगल में आपसे पहले आपका बेटा गिरफ्तार होता। वे सोच गई। मेरे ख्याल में सास बहू ने एक दूसरे की बहुत तारीफ कर ली। अब आपको एक अच्छी सी नींद लेनी चाहिए। सबा ने अपने लहजे की आजूदगी को खुशगवारियत का लबादा ओढ़ाते हुए कहा तो वे भी मुस्कुरा दी। इसकी हिदायत पर एसी की कूलिंग कम करते हुए लाइट ऑफ करके वे टीवी लॉन्च में चली आई। बैरूनी गेट खुलने की जिम्मेदारी तो चौकीदार के सर थी, मगर कॉरिडोर का दाखिली दरवाजा सबा ही को खोलना था। सो वो नागवारी ही सी सही सही मगर नौफिल के इंतजार में टीवी ऑन करके बैठ गई। हालिका से टीवी पर प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजते ही इसकी पलकें बोझल होने लगती थी, मगर जागते रहने की के लिए तो उसे भी मसरूफियत सुझाई दी थी। नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं, जबकि जहनी तन्हाई और फरागत पाते ही अपनी जिंदगी के इस नाकाबिले यकीन मोड़ में उलझ गया था। यूं ही बेदिली से सोचते हुए इसका उलझा बिखरा ध्यान टीवी से उभरती दिलकश आवाज ने समेट कर एक ही नुक्ते पर मरतकज कर दिया। वो अब भी टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवजा नहीं थी, मगर मकीना की दिलकश आवाज में अदा होने वाला हर लफ्ज इसकी समात ने अपने अंदर उतार लिया। जिंदगी कुछ नहीं, एहसास मोहब्बत के बगैर। जैसे हो कोई खला, जैसे जंगल की हवा, किसी ने पहचाना उसे, तेरी कुर्बत में यही राज खुला है मुझ पर। आदमी खाक है चाहत के बगैर। जिंदगी कुछ नहीं, एहसास से मोहब्बत के बगैर। हाँ, जिंदगी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं अगर मोहब्बत नहीं है तो। इसकी बंद आंखों के कोने नम होने लगे थे। और क्या मैं तुमसे खुद कहूँ नौफिल अहमद कि मैं अब तक मोहब्बतों भरी फजा में सांस लेती आई हूँ। इस घर से इस घर तक एक फासला भी तो मैंने मोहब्बत के पुल पर तय किया था। और हुआ क्या कि मोहब्बत तो दरकिनारे, एहसास से मोहब्बत भी नहीं। और वो तुम्हारी सहर तराज आंखों का धोखा। कितनी कामयाबी से ट्रैप किया है तुमने मुझे। कितना रंग छलकते थे तुम्हारी आंखों से, कैसा जादू छलकता था तुम्हारे लफ्जों से। मेरी इतनी कड़ी आजमाइश मत करो नौफिल अहमद। मोहब्बत तो मेरा और ओढ़ना बिछोना है। मैं तो सिरे से पांव तक इस रंग में रंगी हूँ। चाहतों की खुशबू में सांस लेने की आदी हूँ। मेरी सांसों पर पहरे मत बिठाओ।
مجھے بے رنگ زندگی گزارنے کی سزا مت دو۔ وہ شکستگی کی زد میں تھی، بہت معصوم سے مان کے ساتھ ماہ و سال گزارے تھے اس نے۔ اب اس قدر پتھر دل شخص کی بے اعتنائی کا سامنا کرنا مشکل کیوں نہ لگتا؟ وہ تو ہمیشہ سے محبتوں کی برکھا میں بھیگتی رہی تھی۔ اچانک پڑی دھوپ کا سایہ بینائی چھیننے کے در پہ تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز نے اسے چوکایا تو اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ہتھیلیوں سے چہرہ رگڑ کر شکستگی کے نشانات مٹانے کی کوشش کی اور کوریڈور کا داخلی دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پہنچنے تک وہ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ صبا نے چابی گھما کر لوک کھول دیا۔ وہ لوک گھما کر اندر داخل ہوا تب تک وہ واپس پلٹ چکی تھی، مگر اس کی یہ خاموشی لاؤنج میں پہنچنے تک ہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ جس کرب و شکستگی سے گزر رہی تھی، شاید اس نے یا پھر شاید احساس تنہائی نے اتنے دنوں سے اندر جو کھولن جمع کر رکھی تھی وہ باہر نکل آئی تھی۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو آدھی رات تک نہ صرف آپ کا انتظار کروں بلکہ دروازہ بھی کھولوں۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوئے بے ہتاشا چوکا تھا۔ چکن کے پیچ کلر کے سوٹ میں مبلوس چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے وہ بولی بھی بہت بیزاری سے تھی۔ نوفل نے گہری سانس بھری تھی۔ آپ خود کو میری ملازمہ نہیں سمجھتی؟ میں نے بھی آپ کو اس عہدے پر فائز نہیں کیا ہے، پھر بھی یوں آپ نے نہ صرف میرا آدھی رات تک انتظار کیا بلکہ دروازہ کھولنے کا ناگوار فریضہ بھی اثر انجام دیا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کوٹ اتار کر بازو پر لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ خجالت نے لخت بھر میں سر میں چہرہ تمتما دیا۔ اس کے لہجے کا تمسخرانہ چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ یہ سب صرف امی کی وجہ سے ہے، صرف ان کی پریشانی کے خیال سے۔ وہ بدبخت خود کو سنبھال پائی تھی، لہجے میں مقدرانہ بھر سختی سمو کر کہا، اگر آپ کی یہ مہربانی صرف امی کے لیے ہے تو مجھ سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ امی کو ہی انکار کر دیتی، میں نے تو آپ سے یہ خدمت نہیں مانگی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے بالمقابل نگاہوں سے تمسخرانہ اڑاتا ہوئے صبا کے لیے آزمائش بننے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے پیشانی غرق آلودہ کر دی تھی۔ اپنی خواہ مخواہ کی بحث پر اسے پچھتاوا سا ہونے لگا تھا۔ وہ آپ کی طرف سے بہت پریشان تھی، بامشکل میڈیسن لے کر سونے کے لیے لیٹی ہوں۔ اس نے اپنے لب و لہجے کی مضبوطی میں فرق نہیں آنے دیا تھا۔ نوفل گہری سانس لیتا پلٹ کر صوفے میں دھس گئے۔ صبا کے ہونٹوں سے دبی دبی سانسیں خارج ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میری ایک ضروری اپوائنٹمنٹ نکل آئی ہے، میٹنگ تھی زالے افریدی کے ساتھ، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زالے افریدی کا نام سن کر صبا کو عجیب سی جلن کا احساس ہوا تھا۔ بہت خوب، سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے وہ طنز مسکرائی تھی۔ آدھی رات تک میٹنگ کا اچھا بہانہ سوچا ہے آپ نے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ حواس میں تو حواس ہی میں ہوں، مگر آپ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ اس کے ناگوار انداز پر وہ چٹک گئی تھی۔ وہ دفتن مسکرا دیا، بہت محظوظ ہوتے ہوئے بولا، محبت سے بڑھ کے بھی کوئی جواز ہو سکتا ہے کیا؟ محبت؟ وہ آرزودگیوں میں گھرنے لگی۔ اس 4 حرفی لفظ کے پیچھے رٹ لینے سے محبت کا سلیقہ نہیں آ جاتا، اور آپ کا تو اس جذبے سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ صحیح کہا آپ نے، وہ بہت دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ میں کہاں اس محبت وغیرہ کے چکر میں پڑنے والا تھا، یہ سب تو زالے کی مہربانی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ محبت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ اس کی دلکش مسکراہٹ صبا کے دل کو خاک کر گئی تھی۔ کتنی بے خوفی سے وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے معشوقہ کا ذکر کر رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کے ناپاک ٹاپک پر لیکچر نہیں سننا چاہتی۔ اگر آئندہ بھی اس مس زالے افریدی کے ساتھ لیٹ نائٹ میٹنگ کا ارادہ ہو تو مہربانی کر کے داخلی دروازے کی ایک چابی اپنے پاس رکھیں۔ میں مجبوراً بھی یہ ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں ہوں، اس نے مشتعل انداز میں کہتے ہوئے زالے افریدی کو گویا دانتوں تلے پیس ڈالا تھا۔ بہت بے رخی سے کہتی ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نوفل نے چہرہ موڑ کر اسے سیڑھیاں طے کرتے دیکھا، پھر گہری سانس فضا کے حوالے کرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مضطربانہ انداز میں کچھ سوچنے لگا۔ مہر ہاؤس۔ انس کا سوارت سے فون آیا تو سب نے سے سلام دعا کے بعد زوہی کی نگی کے ساتھ شکوے شروع ہوئے تو پھر ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہے تھے۔ میں یہاں بالکل اکیلی ہوں، صبا بھی نوفل بھائی کو ایسی پیاری ہوئی ہے
کہ اب ہم سے پیارے لگتے ہی نہیں، اور تم لوگوں کو وہ نورے نکلے کو تو ٹور پر نکلے 20-22 دن ہو گئے، اب واپس بھی آ جاؤ، ذرا بھی دل نہیں لگتا کہ یہ نئی شادی والا گھر ہے۔ وہ اپنی تنہائی کے تذکرے پر اس قدر جذباتی ہوئی کہ نگی کو بولنے کا موقع دیے بغیر شکووں کا دفتر کھول بیٹھی، جبکہ نگی مسلسل ہنس رہی تھی۔ دفتر کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا تو وہ گڑبڑا سی گئی، جبکہ معید اب بہت اطمینان کے ساتھ نگی سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بعد انس کے ساتھ بھی گفتگو کی گئی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ٹیک یور ٹائم، انجوائے کرو اس ٹرپ کو۔ جنگلی، وہ معید کی حرکت پر پڑ کر رہ گئی، اوپر سے وہ اس کی کئی شکایتوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ تو پاگل ہے بالکل، اور یوں بھی خالی دماغ شیطانوں کا گھر ہوتا ہے۔ فارغ بیٹھے ہو تنہائی نہ ستائے تو اور کیا ہو، تم بس اپنا خیال رکھنا دونوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بہت خوشگوار موڈ میں بات ختم کر کے ریسیور رکھ دیا تو وہ پلٹی تو زوہی ناگواری سے بولی، میں نگی سے ضروری بات کر رہی تھی، ریسیور کیوں چھینا مجھ سے؟ ضروری بات؟ معید نے جیسے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر قدرے تمسخرانہ انداز میں بولا، میں نے تو سنا جیسے کہ تم انہیں اپنا ہم تنہائی سنا رہی ہو۔ زوہی کی پیشانی سلگ اٹھی، جیسے بھگو بھگو کر مارتا تھا یہ شخص، کبھی جو اس کا ماضی جتلانے کے سے باز آ رہا ہو۔ میں چاہے غم تنہائی سناؤں یا کسی کے گیت، تم سے مطلب؟ اور تمہارا کیا دنیا میں ایک ہی کام رہ گیا ہے، زوہی میر کی جاسوسی کرنا؟ سو واٹ، وکالت کی طرح جاسوسی کرنا بھی بہت انٹرسٹنگ پروفیشن ہے۔ وہ ہلکے سے شانے جھٹک کر اطمینان سے بولا تو وہ جچا گئی، ہاں بہت انٹرسٹنگ ہے، مگر ان کی اجازت صرف تم ہی کو ہے۔ میں نے اس روز مارے تعجز کا ذرا سا لو کر کیا کھول لیا، کوہرام ہی مچا دیا۔ مائنڈ یو زوہی میر، تمہاری وہ حرکت جاسوسی نہیں بلکہ چوری کے زمرے میں شمار آتی ہے۔ میں اب بھی بہت رسان سے کہہ رہا تھا، مگر زوہی کے تو تلو لگی سر پر بجھی۔ کیا مجھے چور کہہ رہے ہو تم؟ کیا چرایا تھا میں نے وہاں؟ ایسے کون سے جواہرات رکھے ہوئے تھے وہاں؟ وہ تو میں پہنچ گیا وہاں، ورنہ کیا پتا۔ مسٹر معید حسن، وہ قدرے تیز لہجے میں اس کی بات پڑ گئی تھی، تم وکیل ہوں گے تو اپنی عدالت میں، مگر مجھ پر یہ بےہودہ الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوری؟ تم جیسے تو میں کھڑے کھڑے 10 خرید سکتی ہوں۔ وہ بدتمیزی کی آخری حد تک اتر آئی تھی، مگر خلاف عادت معید اس کے اشتعال کو بہت آرام سے لے رہا تھا۔ اسی رسائن بڑے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ تم نے کبھی مجھے اتنا پسند کیا ہو، ایک میں تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، کنجا مجھ جیسے 10۔ زوہی کو لگا اس کی پیشانی کو کسی نے جلتے انگارے سے داغ دیا ہو، غصے میں کہے گئے عام سے جملے کو پکڑ کر وہ کہاں سے کہاں لے گیا۔ آئی ہیٹ یو معید حسن، اس دنیا میں اگر کسی سے میں نفرت کرتی ہوں تو وہ صرف اور صرف تم ہو، صرف تم۔ شدید غصے اور بے بسی نے اسے ذلت کا احساس دلایا تو وہ بھرائے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہتی ہوئی چلی گئی۔ چند لمحوں تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد معید نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹکا اور تائی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو کہہ دیا انس سے کہ اب واپس آ جائے، مہینے بھر تو ہو ہی چلا ہے۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان نے کہا تو وہ کونی تلے تکیا دبا کر ان کے بستر پر نیم دراز ہو کر مسکرا دیا۔ آپ لوگوں کو تو بس ابھی وہ زوہی محترمہ بھی اس سے کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھی، تھوڑے دن سیر و تفریح کر لینے دیں، پھر تو یوں بھی روٹین لائف شروع ہو جائے گی ان کی۔ سیر و تفریح کو ساری عمر پڑی ہے، وہ جیسے بہت ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ ان کا موڈ بھاپتے ہوئے معید نے سیدھے ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا، کیا بات ہے امی، میری پیاری سی اماں اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس کے یوں لاڈ سے ماں کہنے پر وہ نہال ہو گئی تھی، مگر فی الحال انہوں نے خود کو سنجیدہ ہی بنائے رکھا۔ پریشانی کی ہی تو بات ہے، گھر میں یوں خاموشی چھائی رہتی ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔